عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8,000 کے لشکر کے ساتھ پہلی لڑائی جو شام کی سرزمین پر صدیقی دور میں ہوئی ہے، ابوبکر صدیق کے دور میں، 1,00,000 کا رومیوں کا لشکر، جرجیس ان کا سالار، ادھر سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار، 8,000 میں 8,000 1,00,000 میں یوں گھر گئے کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ اور واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں اور یا صحابہ صفہ میں سے تھے، بہت مشہور صحابی ہیں، وہ اس جنگ میں اس لشکر میں شریک تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنے گی، یہیں بنے گی۔ تو اس دن ہم شعر و شاعری بھی بھول گئے، عرب لڑتے ہوئے شعر پڑھتے تھے جذبے میں، کہ ہم شعر و شاعری بھول گئے اور بس ایک زبان پہ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک تھے۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلا اور ہم چاروں طرف سے مایوس اور نومید تھے کہ اب موت کے سوا چارہ نہیں، ادھر ہی قبریں، یہیں شہادت ہے، تو جب سورج ڈھلا تو کہتے میری ایک دم آسمان کی طرف جو نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور اس میں سے شہابی گھوڑے نکلے اور اس پر سوار سفید پگڑیاں باندھے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جو زور زور سے یہ کہتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ کبا ان کو یوں میں نے اترتے دیکھا ہے اور ہمارے لشکر میں وہ غائب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد چند گھڑیاں نہیں گزری کہ رومن 1,00,000 کے باوجود ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اچھا مسلمان 22 گھنٹے اخلاق والا کون سی حکومت بنائے گی؟ طاقت سے نہیں، طاقت سے تو ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، بے وضو نماز۔ مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا، میرے سامنے بیٹھ کے ہچکیاں مار کے رونے لگا کہ میں 10 برس سے مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہا۔ مسجد نبوی میں جہاں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ میں بے وضو یہاں نماز پڑھتا رہوں، کہ میں نماز سعودی حکومت کی پڑھتا تھا، اللہ کی نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے تمہاری کیسٹ سنی تو میں نے توبہ کی ہے، تو میں اس وقت سے تمہاری تلاش میں تھا کہ یہ بندہ مجھے کہیں سے ملے، تو میں اس سے پوچھوں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ 10 برس میں نے مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھ۔ انبیاء علیہ السلام ایک محنت لے کر آتے ہیں، وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت کیا ہے؟ وہ اللہ نے خود بتا دی ہے، قل اے میرے نبی کہو، قل کہو۔ قرآن میں کوئی 334 دفعہ آیا ہے قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی طاقتور شے بیان ہوئی ہے۔ تو نبیوں والے طرز پر کام کریں گے لوگ، ہر ایک انفرادی طور پر۔ ہسپتال میں کوئی چھو منتر نہیں، ہاں بھائی چھو سارا ٹھیک ہو جاؤ۔ ہر مریض کو خود الگ دوا کھانی پڑتی کہ نہیں؟ لیکن یہ پاکستان ہے، ہمارے پیرو وال کا ایک سپاہی تھا، سپاہی، وہ دی لاٹری نکل آئی، وہ پیر سپاہی بن گیا۔ اس نے کچھ لوگ ہائر کیے کہ ویکھو جی میں بالکل انا ہوں، پیر سپاہی دا دم کیتا پانی کھینچ پاتا ہے، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح اس نے 150 کو ایسا دماغ، 150 آدمی اس نے مرید بنا لی، ان کو پیسے پوسے دے، میں لولا ہوں، میں پیر سپاہی دا دم کیتا پانی اتنے سڑے دا، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کی جو یہ تو مارکیٹنگ ہے نا، فن ہے مارکیٹنگ، تبلیغ بھی مارکیٹنگ ہے، اللہ رسول کے خریدار بنا دو لوگوں کو۔ اب وہ اتنا بڑا مجمع اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، ہاں بھائی اپنی بوتلاں دے ڈھکن کھول لو، ٹھک 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 ٹھک، ڈھکن کھلتے چھو، وہ شروع چلو بھائی سارے نو شفا ہوگی، دم میرا اب پڑ گیا۔ یہاں تو پیر سپاہی بھی چل جاتے، کوئی ایسا دم نہیں ہے جو کسی کے اوپر کرو اور سارا معاشرہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کوئی ایسا دم نہیں ہے کہ ٹیچر اپنے شاگردوں پر پھونکے اور سارے اعلی نمبروں پر پاس ہو جائیں۔ ہر فرد کو تزکیہ کی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ ایک صحیح انسان، کامیاب انسان بنے گا۔ قل کہہ دے میرے محبوب فیصلہ آباد میں پڑھنے والے نوجوانوں کو، هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ
انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ وہ گر ہے جہاں سے اگر آپ کام شروع کرو گے تو آپ کا بھی تزکیہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، جن کے پاس جاؤ گے ان کا بھی ہوگا. اور جب ایک ایک فرد انسان بنے گا تو اس پر ایک انسانی معاشرہ بنے گا، اس پر اللہ کی رحمت اترے گی. جب انسان جانور کی شکل میں ہو تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی. جانوروں پر بڑے جانور مسلط ہوتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو جنگل میں کون بادشاہ ہے جو سب سے زیادہ خونخوار ہے؟ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر، جو سب سے زیادہ پھاڑ کھانے والا ہے. جب انسان بھیڑیے بنتے ہیں تو ان پر شیر آتے ہیں. جب انسان سانپ بنتے ہیں تو ان پر اژدہا آتے ہیں. جب انسان گدھ بنتے ہیں تو ان پر عقاب آتے ہیں. قل، کہو، بتاؤ ان کو، اگر تمہیں اپنے آپ کو بنانا ہے، تم نے پورے پاکستان میں اسلام لانا ہے، تم نے پوری دنیا میں اسلام لانا ہے، تو یہ حکومت کی محنت سے نہیں آئے گا. اپنے آپ کو تیار کر، خود شروع کر. محنت کی ابتدا کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور محنت کا صحیح ہو کر اعمال محنت کا صحیح ہونا ضروری ہے. سر درد کے لیے ڈسپرین چاہیے، بیرلجن نہیں چاہیے، بیسکوپان نہیں چاہیے. بگڑے ہوئے معاشرے کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. آپ ان سے کہہ دو یہ ہے انگلی لکر کا، یہ ہے میرا راستہ. جب انگلی رکھی جاتی ہے تو پوچھنا، اب میں نے جب یہاں انگلی رکھی ہے، اب آپ کو یہ ضرورت پیش پڑ رہی کہ آپ کس کی طرف اشارہ کرو؟ کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں میں نے مائک کے اوپر انگلی رکھی. میں کہتا ہوں وہ، میرے سامنے 3-4 ہزار نوجوان بیٹھے، میں کہتا ہوں وہ، تو آپ کو 10 دفعہ پوچھنا پڑے گا کون وہ، کس کو کہہ رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ. میں کہتا ہوں وہ، تو یہ اس بچے سے لے کر وہ آخر تک سارے وہ ہیں. جب میں کہتا ہوں یہ، تو آپ پوچھنا پڑ رہا ہے. تو بہت سے راستے ہیں دین کے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. سبیل پر الف لام نہیں ہے، سبیل پر الف لام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دین کی محنتوں کے کئی شکلیں، کئی راستے. ان میں ایک ایسا ہے جو ساری امت کے لیے شفا بن سکتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ متعین کر کے کہتا ہے قل، کہو ان کو، ہذہ، انگلی رکھو ایسے، یہ کیا ہے؟ کہ میرا راستہ، میرا راستہ. اور سبیل کا ایک اور مطلب، مقاتل بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہو یہ ہے کیا؟ میرا دین. سبیل بمانا دین، یہ ہے میرا دین. سبیل بمانا راستہ، یہ ہے میرا راستہ. سبیل بمانا طریق، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا دین. ہذہ کے ساتھ اشارہ کر کے یوں کر دو تاکہ دوبارہ سائل کو پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں. تو میں یہ مراد لے رہا ہوں، یہ راڈ کے اوپر میری انگلی ہے. تو یہ جتنے نوجوان پیچھے بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں، جب میری انگلی مائک کے اوپر آتی ہے تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا مراد لے رہا ہوں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یوں سمجھو، یہ راستے جا رہے ہیں، یہ راستے جا رہے ہیں. تو اوپر سے اللہ کر یوں انگلی رکھتا ہے، ہذہ، یہ ہے اور یہی ہے، یہ ہے اور یہی ہے. ہذہ سبیلی، سبیلی میں جو یا کا لفظ ہے، سبیل یا سبیلی، یہ جو یا کا لفظ ہے یہ ایک مطلب اور ترجمہ اور بڑھاتا ہے. یہ ہے اور یہی ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ. یہی ہے کہ ترجمے کی وجہ سے باقی سب چیزوں سے کٹ کر ایک راستے پر متعین کر دیا گیا. وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا. یہ تبلیغ کا کام، میں تبلیغ کرتا. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جاؤ دیکھو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ کیسے کیسے لوگ خریدار بن جاتے ہیں. خالی بلاتے. پیپسی والوں نے کبھی پکڑ کے آپ کو پیپسی بیچی ہے؟ انہوں نے بلایا ہے. جنید جمشید نے مجھے بتایا
جب شروع اس کے ساتھ سلام دعا شروع ہوئی اور اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ جب میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو اس وقت پیپسی کے پاس 25% مارکیٹ تھی اور 75% کوکا کولا کے پاس تھی. تو میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو 1 سال کے اندر 75% مارکیٹ پیپسی کے پاس چلی گئی اور 25% کوکا کولا کے پاس رہ گئی. بلانا کسے کہتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ تقریر کر کے کہا وما علینا الا البلاغ، یا جا کے مرا گشت کر کے جی گشت کر آئے ہیں، گشت ہو گیا ہے، گشت کر آئے ہیں. خریدار بنانا، وہ راہیں سوچنا جس سے اگلے کا دل اللہ اس کے رسول کے لیے کھل جائے اور وہ جہنم کی راہیں چھوڑ دے. ادعو الی اللہ. مارکیٹنگ کے لیے یہ بڑے بڑے تاجر کتنے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو مارکیٹ میں جا کر گاہک تیار کرتے ہیں، جن کا فن یہ ہے، اس پر PhD، اس پر 16 سال کی پڑھائی، اس پر پھر آگے 20 سال کے تجربے، پھر وہ مٹی کو بھی بازار میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تبلیغ کا مطلب سمجھا گیا ہے کتاب لکھ دینا، رسالہ چھاپ دینا اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا. یہ اجزاء ہیں، یہ تعلیمی چیزیں ہیں. تبلیغ کا مطلب آج کی زبان میں مارکیٹنگ، IT، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایسے خبر دینا کہ وہ آپ کی خبر کو ماننے پر تیار ہو جائیں اور آپ کی خبر پر بات پر لبیک کہہ اٹھیں. قل هذه سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا. جو سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اور بندی، عورت ہو یا تو مرد ہے، تو جوہانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، یہ سارے سپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے. اس کے لیے ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے. اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں، سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں، رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے، آسمان تو بہت دور ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک گورا، کوئی ایک کالا، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے آسمان کی چھت کو لگائے. ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ. لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی. تم سب سجدے میں گر جاؤ، مجھے کوئی نفع نہیں. تم سب انکار کر دو، میرا کوئی نقصان نہیں ہے. تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا. تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ، وہ چھوٹا نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال ہے، وہ اپنی ذات میں بڑا ہے. اس کو میری محتاجی نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے. میرے بھائیو، اللہ سے دوستی لگاؤ. اور کتنا آسان ہے، ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ. ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے. لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا 1 قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے، باہر نہ نکلے، اتنا دے دے، میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا. ایک آدمی کہتا جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے. میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی. دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے. مجھے بتاؤ
میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں, یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازہ نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا, میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ, کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں, میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا, منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی, منتیں کروائے گی, پیر پکڑوائے گی, خوش آمدیں کروائے گی, پھر معاف کر. اور میرا اللہ کہتے من تقرب الیہ, ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی, دانت ٹوٹ گئے, بال زویل ہو گئے, کمر جھک گئی, اب اس کو خیال آیا توبہ کروں, لوگوں نے تانے دیے جا جا اب تیری توبہ, اب تیری توبہ, تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے اسموں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی, تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب, تیرے عفو بندہ نواز, کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو حج پہ تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ کہاں معافی, جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے, اور پھر ہم جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. تو کہے گا یہ منہ اور مسور کی دالیس عمر میں تیری توبہ, اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید, جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جا, تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں, تو کدے آؤں ہوں تو کتھے آؤں, آ جا میرا بندہ, تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہو جائیں, کدے نکل گیا ہوں, کتھے ٹر گیا ہوں, کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ, کوئی ہے ایسا, کوئی دوست, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی ماں, کوئی بیگم, کوئی خامن, کوئی باپ, کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور گئے ویلکم مرحبا, اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں, نبیوں کا محتاج نہیں, کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں, فرشتوں کا محتاج نہیں, اس کو منانے جو, اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا, تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا. شہر سے باہر نکلا, کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا. اب اس نے بے قرار ہو کر, ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے, کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا, تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں, ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں, تو آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, کوئی نہیں ہے, تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ, اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی, دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, تیرے پاس آنے کا وقت ہے, مجھے معاف کر, میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے. جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں. کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں, اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے دوڑ لگائی, آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی, زانی, جواری, بیڑا. موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا, تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے, تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے, تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا, اسے کوئی نظر نہ آیا, اس نے بائیں دیکھا, اسے کوئی نظر نہ آیا, اس نے پھر میری طرف دیکھا. تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں. اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی, مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا. میرے عزیزو اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو.
اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ راڈ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو، ان استقالنی عقلت لا، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، لاکھ دفعہ، جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا، اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10 لاکھویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا۔ میرا لگا تھا عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ان کو بھی نہیں پتا چل، یہ یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، یہ بھی سمجھ گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں، یہ تو ہے ہی سلامتی والی توبہ۔ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا، شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار، 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے۔ 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے۔ جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں۔ تو وہ روتے روتے بولی، کفل طوائف نہیں ہوں، غریب ہوں، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی۔ اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں، ویسے یور آنر رہتے ہیں۔ ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کی ویسے ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے۔ جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار ہو، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے۔ تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت مٹا دیا، 60 دینار 1 لاکھ رینڈ بنتا ہے، جا اپنی غربت مٹا، اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا کیسے مرا، کس حال میں میرا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں۔ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا۔ اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے، کل تک تو بھی سورج بھی نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ ابھی ہمارا دوست ہے،
और इसको इज्जत से हमारे पास पहुंचाओ। ये शराबी भी था, ये जानी भी था, ये सब कुछ, इससे बड़ा कदरदान कोई है कि नेकी करने का एक दिन उसके पास नहीं। अभी आज उसने नियत की है कि आज के बाद मैं नेक बन के जिंदगी गुजारूंगा, और मौत ने मोहलत नहीं दी। खाली नियत पर मेरे अल्लाह ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मेन गेट पे नूरानी सतर से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। यानी जाओ, इसको इज्जत के साथ लेकर आओ और मेरे दरबार में पहुंचाओ, ये अल्लाह है। फजर की आज़ान हुई, सहाबा कराम में हलचल मची। फतेह मक्का का दिन था। अबू सुफियान ने कहा, क्या हुआ है? ये हमले की तैयारी कर रहे हैं। कहा, नहीं, नमाज के लिए जा रहे हैं। अबू सुफियान कहने लगा, अब्बास तेरे भतीजे के साथ इसकी हर बात मानते हैं? कहा, हाँ, हर बात मानते, चाहे वो इन्हें कह दे कि बच्चे छोड़ दो, बीवी छोड़ दो, मुल्क को माल छोड़ दो, हर चीज़ उस पर कुर्बान कर देते हैं। कहने लगा, अब्बास मैंने बड़ी बड़ी बादशाहियाँ देखी पर तेरे भतीजे जैसी बादशाही नहीं देखी। उन्होंने कहा, अरे अबू सुफियान, अब भी तेरी समझ में नहीं आ रहा, ये बादशाही नहीं, ये नबूवत है। अजान हो और 95% के कान पर जू न रहेंगे तो हमारा मसाला कहाँ से हल होगा? रमज़ान आए और हमारे कान पर जू न रहेंगे, पैसा इकट्ठा हो जाए और गरीब को ज़कात न मिले, फसल घर में आ जाए और ज़मींदार शार ना अदा करे, ये कैसी मुसलमानी है? ये कैसा इस्लाम है? ये तो फ़राइज़ छोड़ दिए और फ़राइज़ के छोड़ने के बाद मसला कैसे हल होगा? अंदरून सिंध में जाकर देखो, जहाँ किसी को नमाज आती ही नहीं है, सारी उम्मत में नमाज ज़िंदा हो जाए और सारी उम्मत अल्लाह ताला के सामने झुके। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु मदाइन के अफसर बनाए, बड़े गवर्नर बनकर आए तो चोरियाँ शुरू हो गई। पहले तो कोशिश करते रहे कि वैसे ही ठीक हो जाए, फिर कहने लगे, अच्छा भाई कागज़ लाओ। खत लिखा मदाइन के गवर्नर की तरफ से, जंगल के दरिंदों के नाम। आज रात तुम्हें जो भी चलता हुआ मशकूक नजर आए उसे चीर फाड़ देना, और अपने दस्तखत करके फरमाया कि शहर से बाहर इसके कील गाड़ कर लटका दो। इधर राब्ता 2 रकात के जरिए ऊपर और उधर जंगल के दरिंदों को हुक्म। इधर राब्ता ऊपर है, तार वहाँ लगा हुआ है ना, सारी लाइनें तो ऊपर से चल रही है ना, सारा कंप्यूटर तो ऊपर चल रहा है ना, हम तो खाली मोहरे ही है, शतरंज के मोहरों की तरह। अच्छा कहा भाई, दरवाज़ा खुला रहेगा, शहर का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। यूं ही रात गुजरी, शेर गुर्रा अल्लाह की अजमत से मुतासर होगा, वही अल्लाह की बात से भी मुतासर होगा। जब तुम हाकिम को नहीं जानते तो हुक्म को कैसे जानोगे? तुम्हें हाकिम की ताकत का पता ही नहीं तो तुम हुक्म मान सकते हो? आज हुकूमत पाकिस्तान के कानून का क्यों गली गली में मजाक उड़ाया जा रहा है कि हुकूमत के पाकिस्तान हुकूमत के नाम पर बंदरों का नाच है, जो उनके पास है ही कुछ नहीं। जब हाकिम की अजमत निकलती है तो हुक्म की अजमत निकल जाती। रात 12 बजे भी यूरोप अमेरिका में जाओ तो लोग रेड लाइट के सामने खड़े होते, उनकी जुर्रत नहीं कि वो रात 12 बजे सुनसान सड़क पर भी क्रॉस करें। 12:30 बजे चीर के जाने वे खई के में इशारा तोड़ है, तो उनको पता है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई आ भी गया तो 10 रुपए देंगे और बस जान छोड़ेंगे। हाकिम की अजमत दिल में बिठाने का नाम है दावत इल्लाह। यही फैसलाबाद का वाकया है। यहाँ के एसपी रहा था अब्दुल खालिक, फिर यहीं से वो एसपी ट्रांसफर हुआ क्वेटा, फिर वहां से वो 4 महीने लगाने के लिए जमात में गया। यहाँ उससे तारुफ हुआ था, तो वो यहाँ आया तो उस वक्त जफर अब्बास लक था, मेरा स्कूल का साथी था, सेंट्रल मॉडल स्कूल का, वो यहाँ एसएसपी था। इसका वो बैचमेट था वहां सीएसएस एकेडमी में। मैंने उससे कहा चलो मैं तुम्हें जफर अब्बास से मिलाता हूँ। तो बिलाल मस्जिद से हम पैदल, सामने सिविल लाइन है, पुलिस सिविल लाइन का दरवाजा सामने वाला गेट है, हम वहां पहुंच गए। उसने भी टोपी दाढ़ी पगड़ी अपना कुर्ता शलवार, मेरे भी टोपी और कुर्ता शलवार, हम 2 मौलवी साहब थे देखने में। तो सिपाही बादशाह खड़ा था गेट पर। जो बड़ा गेट है आम आने जाने का, वो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है। तो अब्दुल खालिक ने उससे कहा भाई साहब दरवाजा तो खोलना। तो वो यूं खड़ा था, कहने लगा तो आओ। उसे क्या खबर, सामने एसपी खड़ा हुआ। उसने कहा सूफी साहब खलोता है, मेरा की कर लेना। उसने फिर कहा भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, दरवाजा खोल दे।
रसोई साहब तुसी सुनिया नहीं, उत्तों आओ। फिर ऐसे होगी। फिर उसने कहा भाई गर्मी बहुत है, वो जरा फासला था, गर्मी बहुत है, वो दूर है, तो यही दरवाजा खोल दे, तेरी मेहरबानी होगी। सुई साहब उच्चा सुन दे तुसी लगता है, ए गेट बंद है, चाबी मेरे को कोई नहीं, अब देखो ताला लग गया। फिर वो बेचारा मजबूर हो गया। उन्होंने कहा भाई मेरा नाम अब्दुल खालिक है। उसने कहा सर ਉਹਦੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਕੱਢੀ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਵੀ ਕੰਬਣ, ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਟੋਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਟੋਰੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਈ کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ جب تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا، کہہ رہا تھا اتوں آؤ، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایس پی ہے، مجھے تو خالی معطل نہیں نوکری سے نکال سکتا ہے، تو پھر یہ کہنے لگا سر آج ساری امت نے اللہ کو جو سپاہی ایس پی کو درجہ دیتا ہے نا، وہ درجہ نہیں دیا ہوگا، ورنہ یہ 95% نوجوان بے نمازی، یہ نمازیں چھوڑتے کالج میں رہتے ہوئے، یہ روزے چھوڑتے، ان کے ہاسٹل میں میوزک بجتا زور زور سے، بجائے ہاسٹل میں قرآن کی آواز آئے، سارے ہاسٹل میں میوزک کے سر تال ایسے گونج رہے ہوتے ہیں۔ میں اس دور سے گزرا ہوں، ان وادیوں سے گزرا ہوں، میں تو خود گانے والا تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا۔ تو اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو پھر یہ نماز چھوڑتے، یہ میوزک سنتے زور زور سے، یہ آپس میں دشمنیاں پالتے۔ تمہیں سیاستدانوں نے کیسے بے وقوف بنایا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تمہاری دشمنیاں ڈال۔ پوری دنیا میں کہیں طلبہ سیاست میں ملوث نہیں، پوری دنیا میں۔ اللہ گورنر امیر محمد خان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، جیسا بھی تھا، جابر آدمی تھا، ظالم تھا، تو مسلمان کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے، پر اس نے ایک دفعہ پورے ملک میں امن قائم کر دیا تھا۔ وہ پہلا گورنر تھا جس نے ساری سیاسی سرگرمیوں پر لڑکوں کی پابندی لگا تھی کہ تم پڑھنے آئے ہو کہ سیاست کرنے آئے۔ یہ تو ان ظالم سیاستدانوں نے تمہیں بے وقوف بنایا۔ تمہیں مسلم لیگ سے کیا لگا؟ تمہیں پیپل پارٹی سے کیا لگا؟ تمہیں ان سیاسی جماعتوں سے کیا لگی؟ یاد رکھنا میری بات، جب تک علم والے نہیں بنو گے تم غیروں کے غلام رہو گے۔ جب تک تم علم صرف ڈگری کے لیے پڑھو گے کہ ڈگری چاہیے سانو روٹی لبے باویں سانو عمدہ ککھ بھی نہ ہوئے، تو تم ہمیشہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو ایٹم بم بنا کے بھی تم فقیر بنے کھڑے ہو کہ تم علم سے محروم نوجوان ہو۔ تم سب ڈگری کے چاہنے والے ہو، تم میں علم کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم علم برائے شعور اور بیداری ہوتا ہے، علم برائے روٹی نہیں ہوتا۔ جس دن سے علم برائے روٹی بنا ہے ہم زوال اور پستیوں کی انتہا پہ جا گرے۔ چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، دونوں علم کا انتہا روٹی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جستجو ہے، تحقیق ہے، شعور ہے۔ علم برائے شعور ہوتا ہے، علم برائے روزگار نہیں ہوتا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ متر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو دھوکہ کھا جائے گا، بڑے بڑے گھر نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے، بڑے بڑے پارک نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے۔
کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے، سبحان اللہ۔ تو میری یہ درخواست ہے، یہ میری فریاد ہے، میں جولی پھیلا رہا ہوں، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے، کیونکہ انسان بے وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے۔ اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا، تیری دوستی کو آگ میں لگا دے گا، تیری دوستی کو بھلا کے رکھ دے گا۔ ہاں، اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر، ادھر ساری زندگی وفا کر، اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست ایسے چاقو پھیر دے گا، چھری پھیر دے گا، نائف پھیر دے گا، تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا۔ جن رات کے قصے ہیں، شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ، لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا۔ یہی دنیا کا انجام ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر، اور 1 سال نہیں کر، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اتنے